یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے۔ رکو، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ یہ دنیا تو وہ شے ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو در بدر کیا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ یقین کریں اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے کہ واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ رب ابھی بھی وہی ہے، چاہے تم کتنا ہی بھٹک چکے ہو، چاہے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہو، جتنی بھی دوریاں پیدا کی ہو اور جتنی بار رب کو بھول چکے ہو، وہ رب اب بھی وہی ہے۔ وہ رب ناراض ہو سکتا ہے لیکن اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ بس ایک لمحہ، ایک آنسو، ایک پلٹنا کافی ہے اور وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ واپس آ جاؤ نماز کی طرف، قرآن کی طرف اور سجدے کی طرف، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی طرف، کیونکہ دنیا کبھی معاف نہیں کرتی لیکن رب وہ ہے کہ 1000 غلطیاں کرنے کے بعد بھی صرف ایک توبہ کی سوچ رکھنے والے کو، ایک توبہ کے خیال کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ تمہارا رب کافی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ انسان گناہ کرتے کرتے بھی تھک جاتا ہے۔ تب نہ شکایت کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ کسی کو اپنی حالت سمجھانے کی ہمت رہتی ہے، بس خاموشی ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن وہ خاموشی رب کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب سب اس کے حوالے کر دو۔ اور جب انسان سب کچھ رب کے حوالے کر دیتا ہے تب عجیب سا سکون دل میں اترنے لگتا ہے۔ وہ سکون جو نہ کسی بات سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی انسان سے چھن سکتا ہے، بلکہ اصل راحت ہی اسی وقت ملتی ہے جب ہم چھوڑ دینا سیکھ لیتے ہیں۔ اپنی فکر، اپنی ضد، اپنے مطالبے اور صرف رب پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تم میں کرنا چھوڑ دیتے ہو اور صرف تمہارا رب ہی تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو اس کیفیت کی سب سے بڑی چھپی ہوئی راحت کیا ہے؟ وہ سجدے میں چھپی ہوئی راحت ہے۔ کبھی ایسا لگا کہ دل بھوت سے بھر گیا ہو اور ایسا لگا کہ لفظ ختم ہو گئے ہو اور آنکھوں میں صرف نمی رہ گئی ہو، تب بس ایک سجدہ کر کے دیکھو۔
کہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں دل بکھرتا نہیں سنبھلتا ہے، جہاں آنسو ضائع نہیں جاتے عرش تک پہنچتے ہیں۔ دنیا والے تمہیں تھکاتے ہیں لیکن سجدہ تمہیں سکون دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تم زمین پر ہو اور تمہارا دل رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ سجدے میں چھپی راحت وہ راز ہے جو صرف وہی جانتا ہے جس نے سجدے میں اپنے رب کو پایا ہو، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تم وہ زندگی گزار رہے ہوگے جس کے لیے تم نے کبھی آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں امید لیے اور راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی تھی۔ وہی خواب جو تمہیں ناممکن لگتے تھے، وہی دعائیں جو تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی، ایک دن حقیقت بن جائے گی۔ بس تم صبر سے یقین رکھو اور اپنی امید قائم رکھو اور اپنے رب پہ بھروسہ کرو، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ اپنے رب سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ تو سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوئی سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق کی ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، ان الفاظ کو گھول کر بھی لے۔ کوئی بھی شخص آپ سے نفرت یا حسد میں جس بھی مقام پر پہنچ جائے وہ آپ کے حصے کی روشنی کبھی نہیں چھین سکے گا۔ جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ آپ بس اس مالک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، اس کے آگے حال دل بیان کرتے رہیے، تہجد کے سجدوں میں اس کو پکارتے رہیے، اپنی نیت ہمیشہ اچھی رکھیے، جان بوجھ کر اس کی مخلوق کی دل آزاری کا سبب نہ بنیے، اور پھر دیکھیے راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی اور وہ بھی ہوگا جو ابھی خواب لگتا ہے۔ وہ رب آزماتا ہے کمزوریوں سے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہمیں ہماری کمزوریوں سے آزماتا ہے۔ اللہ جس چیز کو کھونے کا صرف تصور کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں، دل بڑھ جاتا ہے۔ یہ سوچ ہی صرف اتنی تکلیف دیتی ہے کہ اس چیز کے بنا ہم کیسے رہ پائیں گے۔
لیکن اللہ برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اس کے بنا جی نہیں سکتے، اللہ اس کے بنا بھی جینا سکھا دیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھا دیتا ہے۔ وہ چیز واقعی ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، اسی لیے ہم سے دور کی گئی۔ وہ رب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اسی لیے جب ایسی آزمائش آئے زندگی میں تو صبر کر لینا، شکوہ نہ کرنا۔ رونا آئے خوب روئیں، دکھی دل سے اللہ کو پکارے، اللہ ہی تمہارے دل کو راحت دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری کمزوریوں سے آزماتا ہے تاکہ ہم مضبوط بنیں اور صابر بنیں، اللہ کے مومن بندے بنیں، جس کا مقصد صرف دنیا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تم وہ زندگی گزار رہے ہوگے جس کے لیے تم نے کبھی آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں امید لیے اور راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی تھی۔ وہی خواب جو تمہیں ناممکن لگتے تھے، وہی دعائیں جو تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی، ایک دن حقیقت بن جائے گی۔ بس تم صبر سے یقین رکھو اور اپنی امید قائم رکھو اور اپنے رب پہ بھروسہ کرو، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔